دوسرے رکوع میں اس بات کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ رسالت کے منکر ہوتے ہیں ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے، رسالت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ایک بستی کی مثال بیان کیجئے۔ اب یہ بستی کون سی ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن مقصد کی بات کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا۔ اب ویسے کتابیں ہوتی ہیں نا، تو کسی نے کوئی کہانی لکھنی ہوتی ہے تو وہ ساری بات لکھتے ہیں کہ جی فلاں شہر، اس کا جغرافیہ اتنا، اس کی آبادی اتنی ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے، موسم ایسے ہیں۔ قرآن صرف مقصد کی بات کرتا ہے۔ بس ایک بستی تھی، اس بستی میں اللہ نے رسول بھیجے، 2 رسول بھیجے، اور ان رسولوں نے جا کر ان لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو ہے وہ بستی والے سارے کسی غلط راستے پر چل رہے تھے، تو ایک عرصے تک وہ رسول وہاں پر تبلیغ کرتے رہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان 2 رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھی اس بستی میں بھیج دیا۔ اب 3 رسول اس بستی میں کام کر رہے ہیں۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آگے سے لوگوں نے وہی والی بات کی جو ہر نبی کو اس کی قوم والے کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے، آپ بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے، آپ کو بھی صحت بیماری ہمیں بھی صحت بیماری، تو ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے، تو آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی یہی بات کہی گئی، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو ان رسولوں نے کہا کہ بھائی اللہ ہمارا جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں اس کے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، اب دیکھیں، اب یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے، 2-3 دفعہ یہ قرآن پاک میں اس سے پہلے سپاروں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے کہ اللہ جب کسی بستی میں کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس رسول کچھ عرصہ وہ تبلیغ کرتا ہے، لوگ نہیں مانتے تو اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے کہ قحط آ جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی بارش نہیں ہوتی، جب نہیں ضرورت ہوتی تو بارش زیادہ ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، بدامنی ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، یعنی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی ادھر نقصان ہو گیا، کبھی ادھر نقصان ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، رسولوں نے تبلیغ کی، وہ نہیں ٹھیک ہوئے تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج دیے۔ اب جب ان کے حالات خراب ہوئے تو اب حالات خراب ہونے کا انہوں نے الزام کس پر لگایا؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، کہ یہ جو ہمارے حالات خراب ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط آ گئی ہے، جو بھی اس وقت جس طرح کے بھی حالات خراب ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ان اللہ کے رسولوں کو کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ جس طرح آج کل بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے سارے حالات کی خرابی کی ذمہ دار مولوی ہیں، حالانکہ 70 سال سے کبھی بھی مولویوں کی حکومت نہیں آئی، حکومت یہی کر رہے ہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں ساری ذمہ دار اس کے مولوی ہیں، ہمیشہ سے یہی کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کوئی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے، یہ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں نے جب حالات خراب ہوئے تو رسولوں کا، حالانکہ رسول کیا تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، نہ وہ حکمران تھے وہاں کے، نہ وہ وہاں کے سردار تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک مبلغ تھے، کام سے جو ان کے ہاتھ میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ صرف اللہ کی رسالت اور پیغام لے کر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں، حکمرانوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، سرداروں کو کچھ نہیں کہہ رہے تمہاری وجہ سے حالات خراب ہو گئے۔ تو یہ چیز آج بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، لوگوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے نا تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور سخت عذاب ہماری طرف سے تمہیں آئے گا۔ قالوا طائرکم معکم، آگے سے ان رسولوں نے ان سے کہا طائرکم، یہ نحوست یا طائر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پرندے کو کہا جاتا ہے، قسمت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھی قسمت کے بارے میں، بری قسمت کے بارے میں، اور پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَمْنَا، کہ ہم نے تمہاری قسمت جو ہے یا تمہارا پرندہ ہم نے تمہارے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی تمہاری قسمت جو ہے وہ تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے، مطلب تمہارے اعمال کی صورت میں، کہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہیں اسی طرح کے تمہارے حالات ہوں گے۔
یہاں پر بھی ان نبیوں نے آگے سے یہ کہا کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ ہم منحوس ہیں، ہماری وجہ سے نحوست آئی ہے، تو یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں آئی۔ قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری اور خشکی میں جو بھی فساد مچتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو نبیوں نے ان سے یہی کہا کہ یہ جو کچھ جو حالات خراب ہیں ہماری وجہ سے نہیں، تمہارے گناہوں کا وبال ہے۔ آئن ذکرتم بل انتم، اب یہ جب آخر کار حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان نبیوں کو نعوذ باللہ ہم ختم کر دیں، راستے سے ہٹا دیں، تو ان کا ایک ماننے والا اس بستی میں تھا، صرف ایک ہی ماننے والا تھا، کسی بستی کے پرلے کنارے پر رہتا تھا، حبیب نجار اس کا نام تھا، جو مفسرین نے لکھا ہے، لکڑی کا کام کرتا تھا، فرنیچر کا جو کام جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارے رسولوں پر برے حالات آ گئے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر رسولوں کے درمیان قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، یہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تمہیں ہدایت پر لانا چاہتے ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، تو آگے سے ظاہر ہے لوگوں نے کہا ہوگا تم کون ہوتے ہو بیچ میں بات کرنے والے، تم کہاں سے آگے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ اور الہ بنا دوں؟ ان یردن الرحمن بضر، کہ وہ تو ایسا رب ہے کہ وہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور کوئی اس کو کسی کو اپنی رحمت دینا چاہے تو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ انی ذل فی انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، سنو میری بات کو، غور سے سنو اور میری بات پر مانو۔ پر آگے یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اس کو مار دیا، پہلے اس کو شہید کر دیا، وہ جو آدمی تھا اس کو جب شہید کر دیا تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلے جہان میں کیا ہوا کہ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہان میں جانے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کو نہیں بھولا، اور وہاں پر جا کر اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم مجھے دیکھ لے کہ میں آج کتنے مزے میں یہاں پر اللہ کے پاس رہتا ہوں، تو وہ مجھے دیکھ لے تو میرے مزے دیکھے گی تو وہ بھی ایمان لے آئے گی۔ کاش، اس نے تمنا کی کاش کہ میں نظر آ جاؤں ان کو۔ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میری مغفرت کر دی، میرا بڑا اکرام کیا۔ وما انزلنا، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کا جو حشر ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو تباہ کیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ان پر لشکر نہیں نازل کرنا پڑا، اس قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم نے لشکر نہیں بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا، ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اور وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منذرین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اس فرشتے نے جا کر وہاں پر ایک چیخ ماری، ایک آواز نکالی، اس آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، سارے کے سارے مر گئے، تباہی آ گئی وہاں پر، اور اس طرح مر گئے کہ فاذا هم خامدون، جیسے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے چولہے کو جلائے نا، چولہے کو تو چولہا جلتا ہے تو رات کو اپنا کام کر کے کریں تو صبح دیکھیں تو چولہا بالکل بجھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو رات کو اتنے موٹے انگارے تھے وہ بھی ایسے بالکل پھولے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہاتھ لگائیں تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بستی اس طرح ہم نے مٹا دی کہ جیسے بالکل ختم، ادھر کوئی تھا ہی نہیں، اس طرح ہم نے کر دیا، خامدون کر دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو اس طرح تباہ کیا۔ اب یہ سارے واقعات سنا کر کفار مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جو ان لوگوں نے اختیار کیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اپنی قدرت کے بڑے مظاہر کا ذکر کیا ہے، قیامت کے حالات کا ذکر کیا کہ قیامت واقع کیسے ہوگی، قیامت جب واقع ہوگی تو کس طرح کا ایک زوردار دھماکہ ہوگا، پھر قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، جنت اور جہنم کے احوال کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء بولیں گے، اور نختم افواہم، انسانوں کی زبانوں پر مور لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی آدمی کی اور باقی اعضاء بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، اور ایک ایک اس کی جو ہے وہ
دنیا کی زندگی کی ایک بات جو ہے وہاں پر سامنے آ جائے گی.